اس وقت میری ان باتوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس قلعے کی در و دیوار چیخ چیخ کر میری گواہی دیں گے کہ میں کون ہوں۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جس کی ایک کرن تاریخ اندھیرے میں بھی روشنی کے اجالے کر دیتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جس کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ صدی پرانی کہانی ہے، ایک سلطنت تھی، اس سلطنت میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس کی رعایا اسے تنگ تھی، ہر طرح کی ظلم اور جبر وہ اپنی رعایا پہ کیا کرتا تھا، اور اسی کی رعایا میں سے ایک ایسا نوجوان نکلا جو نوجوانی میں اس کو ایسی خداداد صلاحیتیں حاصل تھیں جس کی وجہ سے وہ اپنے علم، اپنے ہنر اور اپنے دماغی طاقت سے کئی لوگوں کو علم بانٹا کرتا تھا۔ جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنا کر لوگوں کے لا علاج مرضوں کو ٹھیک کیا کرتا تھا، اور ایسے ایسے علم کی باتیں بتایا کرتا تھا لوگوں کو جس سے لوگوں کو رہنمائی ملا کرتی تھی۔ جبکہ وہ لڑکا خود آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا، کانوں کی سماعت سے محروم تھا، نہ وہ سن سکتا تھا نہ وہ دیکھ سکتا تھا، وہ صرف اور صرف بول سکتا تھا، کیونکہ اس کا دماغ اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ اس کی شہرت جو عوام کی پذیرائی تھی وہ بادشاہ تک پہنچتی ہے، اور بادشاہ اس سے گھبرا جاتا ہے، اور بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے کسی طریقے سے بھی روکنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ میری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور میرا تختہ الٹ دے گا۔ اسی دوران وہ لڑکا دن رات اپنے علم میں مشغول رہا کرتا تھا۔ اسے کچھ ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے مل چکی تھی جن چیزوں کو اس نے ایک پرچے پر لکھ لیا تھا۔ یہ بات جب بادشاہ کو پتہ چلتی ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسا علم آ چکا ہے اور وہ علم اس نے ایک پرچے پر لکھ لیا ہے، اگر وہ علم اس نے لوگوں پر افشا کیا تو یہ میرا تختہ 2 دن میں الٹ دے گی اور اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لے گی۔ بادشاہ وہاں سے آرڈر جاری کرتا ہے کہ اس لڑکے کے خیمے کو آگ لگا دی جائے، اور جتنے بھی اس کے پرچے ہیں ان پرچوں کو بھی آگ لگا دی جائے، اور اس لڑکے کو بھی اسی خیمے کے اندر جلا دیا جائے۔ خیر سپاہی وہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے خیمے کو آگ لگا دیتے ہیں۔ لڑکے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خیمے کو آگ لگا دی ہے تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اپنے ان پرچوں کو بچانے کے لیے، جان پر کھیل کر ان پرچوں میں سے ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو آدھا جلا ہوتا ہے آدھا بچ گیا ہوتا ہے۔ اس پرچے کو لے کر وہاں سے وہ بھاگتا ہے اور ایک ٹوٹے پھوٹے کھنڈر میں جا کر بیٹھتا ہے، اور وہاں پر بہت اداس ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے کہ اس کے سارے جو لکھائی تھی، جو اس کے پیپر تھے وہ جل چکے تھے، لیکن جو قیمتی پیپر تھا جو اسے اللہ تعالیٰ نے کوئی گفٹ اس کے دماغ میں ڈالے تھے، جو اس نے پیپر پہ لکھ لیے تھے، وہ بچ گئے ہوتے۔ خیر وہ اس پرچوں کو ایک درخت کے نیچے چھپا دیتا ہے۔ اسی دوران بادشاہ کے سپاہی اسے آ کر پکڑ لیتے ہیں اور ایک بہت بڑا قلعہ نما جیل، جہاں پر نہ پندہ پر نہیں مار سکتا، اس جگہ اسے لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اسے قید خانے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو لڑکا ہوتا ہے یہ نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے نہ کانوں سے سن سکتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لڑکے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے قید کیا ہے، میرا علم اور میری زبان اور میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ اگر میرے علم میں طاقت ہوئی تو اس قلعے کی، اس قید خانے کی جو در و دیوار ہے، جو بے جان ہے، جو سن نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، میرے علم کی طاقت ایسی ہوگی کہ اس قلعے کی در و دیوار چیخ چیخ کر میرے علم کی گواہی دیں گے۔ اب یہ قیدی جو ہوتا ہے جیل میں اپنی زندگی کو بخوشی بہت اطمینان سے بسر کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک ٹھیکرا اٹھاتا ہے یا کوئی پتھر نما ہوتا ہے، وہ زمین پر کچھ، ہر وقت جب بھی اسے دیکھیں وہ زمین پر کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، لکیریں لگا رہا ہوتا ہے۔ اچھا اس کا علم ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ علم جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ لکھائی بھی اس زمانے کی نہیں ہوتی، وہ بھی اس نے بھی صدیوں سال پرانی لکھائی ہوتی ہے جو اس کے دماغ میں کسی طریقے سے وہ آ جاتی ہے اور وہ اس لکھائی کو سمجھ لیتا ہے
اور اس لکھائی کو اس زمین پر لکھتا رہتا ہے. وقفے وقفے سے اس جیل میں سپاہی بھی چینج ہوتے ہیں, جیلر بھی چینج ہوتے ہیں. مختلف سپاہی آتے ہیں جو اسے دیکھتے ہیں, وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے, مستانہ ہے. وہ ان کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم دلی دل میں ان سے کہتا ہے کہ تم میرا مذاق اڑاؤ, ایک دن یہ قلعے کی در و دیوار تمہارا مذاق اڑائیں گی اور مجھے اس قلعے سے آزادی ملے گی اور یہ قلعے کی دیواریں مجھے آزاد کرائیں گی. ان کی ان باتوں کو سنتے ہیں سپاہی اور اس کی کمپلین کرتے ہیں. بادشاہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ اسے یہاں سے بھی نکالو اور اسے اسی قلعے کے اندر کال کوٹری میں ڈال دو, جہاں پر نہ انسان ہو, کوئی بات کرنے والا ہو, نہ اسے ملنے والا ہو, نہ اسے مشورہ کرنے والا ہو. سپاہی اسے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں اور اسے کال کوٹری میں ڈال دیتے ہیں. جیسے ہی کال کوٹری میں ڈالتے ہیں, اندھیرا گپ ایک چھوٹی سی کھڑکی جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہوتی ہے, اس کی نگاہ پڑتی ہے ایک مکڑی پر جو اپنا جھالا بنانا شروع کرتی ہے. وہ اس مکڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑا پرسکون ہوتا ہے دماغی طور پر, ذہنی طور پر. اسے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اسے کہاں پھینک دیا گیا ہے, کہاں ڈال دیا ہے, کتنا ظلم اس پہ ہو رہا ہے, کتنی اس کے اوپر صحبتیں ڈالی جا رہی ہیں, کتنا وہ صحبتیں برداشت کر رہا ہے. اسے اس کا کوئی فکر نہیں ہوتی. اسے صرف اور صرف یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب میرا علم سر چڑھ کے بولے گا. اس کا موٹیو ایک ہی ہوتا ہے, وہ ہمت نہیں ہارتا وقت کے بادشاہ کے سامنے, ظلم کے سامنے. وہ مکڑی کے جھالا کو دیکھتا ہے. مکڑی کا جھالا کچھ دنوں بعد وہ مکڑی ایک بہت بڑا جھالا بنا لیتی ہے. اس سے وہ سیکھتا ہے کہ ایک بے معمولی سی مکڑی ہمت نہیں ہاری اس نے اور کنٹینیو کام میں لگی رہی, اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ایک طاقتور جھال بنا لیا. وہ پھر سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, اور اس دفعہ وہ زمین پر دکھائی نہیں کرتا. وہ اسے ایک کنچ سے کونے کھانچے سے ایک پتھر مل جاتا ہے. اب وہ دیواروں پر لکھنا شروع کرتا ہے. مختلف جیلر آتے ہیں, مختلف فوجی آتے ہیں, ڈیوٹیاں بدلتی ہیں, کچھ فوجی ریٹائر ہو جاتے ہیں. کوئی بھی اس کی رائٹنگ کو سمجھ نہیں پاتا, کیونکہ جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ زمانے کی لکھائی ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک دن کوئی ایسا شخص آئے گا جو مجھے سمجھے گا. وہ دن آ جاتا ہے. ایک رحم دل جیلر, اس کو اس جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے. کئی سال بیت چکے ہوتے ہیں. اب وہ قیدی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے, ضعیف ہو چکا ہوتا ہے, جوانی میں آیا ہوتا ہے, اور کئی سال بیتنے کے بعد بھی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اس کی ہمت کی طاقت اور اس کا عزم اسے بوڑھا ہونے نہیں دیتا, کیونکہ اس نے ایک بات ٹھانی ہوتی ہے کہ میں نے اس دنیا کو چینج کرنا ہے, امن لانا ہے, لوگوں کے لیے سکون لانا ہے, لوگوں کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے, لوگوں کو گائیڈنس دینی ہے. وہ اسے بوڑھا ہونے نہیں دیتا. وہ جیلر آتا ہے اس کے پاس اور حیرت سے اس کی دیوار کو دیکھتا ہے. وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا لکھا ہے اس نے. وہ ایک کتاب پر اس کی رائٹنگ کی نقل کر لیتا ہے. نقل کر کے وہ جاتا ہے اپنے ایک دوست کے پاس جو اس زمانے کا بہت مفکر ہوتا ہے اور بہت عالم ہوتا ہے, اور علم اس کے پاس ہوتا ہے. اسے دکھاتا ہے کہ دیکھو یار یہ رائٹنگ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جب وہ عالم اس رائٹنگ کو دیکھتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ رائٹنگ تمہیں کہاں سے ملی ہے اور کس نے لکھی ہے؟ یہ تو صدیوں سال پرانی رائٹنگ ہے. یہ لکھائی تو صدیوں سال پہلے لوگ لکھا کرتے تھے. یہ تو اس لکھائی کے اندر اس زمانے کے جو زمینی خزانے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. جو آنے والی دنیا کی تخلیق ہونے والی ہے وہ اس رائٹنگ میں چھپا ہوا ہے. اس زمین میں کیا کیا معدنیات ہیں وہ اس رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے. جڑی بوٹیوں سے, پھلوں سے, سبزیوں سے کیا ادویات بننی ہے, لوگوں کی جانیں بچنی ہیں, وہ اس رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے. یہ کس نے لکھا ہے مجھے اس سے ملاؤ. اگر یہ شخص مجھے مل جائے تو میں اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دوں گا اور ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ اس کے علم سے مستفید ہوں گے. یہ تو بہت بڑا کوئی عظیم آدمی ہے. خیر جیلر وہاں سے چلا جاتا ہے. اب وہ جا کر اپنے بڑی ہائی کمانڈ سے ملتا ہے. ہائی کمانڈ کو سارا ماجرا سناتا ہے. ہائی کمانڈ 5-6 بندوں کو لے کر اس کی کال کوٹری میں جاتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, اس کی پوری دیوار پر لکھی ہوئی رائٹنگ کو دیکھتے ہیں. اور جتنی اس قلعے میں اس کو مختلف قید خانے میں رکھا گیا ہوتا ہے وہ تمام قید خانے میں وہ لوگ جاتے ہیں.
وہ تمام قید خانے اسی کی رائٹنگ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تمام قید خانوں کا جہاں جہاں اس قیدی کو رکھا گیا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ تمام جگہوں پر وزٹ کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ کچھ مفکر بھی ہوتے ہیں, کچھ علم حاصل کچھ مفکر بھی ہوتے ہیں, کچھ عالم بھی ہوتے ہیں جو اس رائٹنگ کو پڑھتے ہیں. وہ تمام کے تمام لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اتنا عظیم شخص اتنے سالوں سے اس جیل میں بند ہے, ایسی کیا وجہ ہے کہ جو اسے اتنے سالوں سے اس جیل میں بند رکھا ہوا ہے. خیر مختصر, جیلر کو اس پر رحم آتا ہے اور جیلر سارے فوجیوں کو جمع کرتا ہے اور اس بوڑھے شخص کو رہا کرنے کا حکم دیتا ہے اور باعزت طریقے سے باقاعدہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اعزاز کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اسے اس جیل سے رہا کر دیا جائے. بات وہی آتی ہے اس قیدی کی جو جوانی میں قید خانے میں گیا تھا, اس نے کہا تھا کہ اس وقت میرا گواہ کوئی نہیں ہے, اس وقت میری ان باتوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اس قلعے کی در و دیوار چیخ چیخ کر میری گواہی دیں گے کہ میں کون ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, میں کانوں سے سن نہیں سکتا, لیکن یہ جاندار انسان جنہوں نے ہزاروں سال سے مجھے قید کیا ہوا ہے, یہ اس پتھر کی دیواروں سے بھی زیادہ سخت ہیں, اور یہ پتھر کی دیواریں ان انسانوں سے کئی گنا نرم ہیں جنہوں نے میری پہچان کرائی, جنہوں نے میرے علم کو نمایاں کیا. خیر اسے رہائی ملتی ہے اور وہ سیدھا جاتا ہے اس درخت کے پاس جہاں اس نے وہ ایک پیپر چھپایا ہوتا ہے سالوں پہلے. وہ اس پیپر کو نکالتا ہے اور پھر سے اس پیپر کے اوپر اپنی پڑھائی شروع کرتا ہے, اور اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی عمر بچی ہے میرے پاس, میں اس عمر میں بھی لوگوں کا ساتھ دوں گا, لوگوں کو ظلم, جبر, زیادتی, نا انصافی, ذخیرہ اندوزی, یہ چور ڈکیت ٹائپ کے جو حکمران ہیں ان سے نجات دلاؤں گا. جو سفر اس نے جوانی میں شروع کیا تھا ہوتا ہے, وہ سفر اس کا اس عمر تک بھی قائم ہوتا ہے جب وہ بالکل ضعیف ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس کا عزم, اس کا جذبہ, اس کی ہمت اس کو بوڑھا ہونے نہیں دیتی, کیونکہ اس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہوتی ہے خدا کی مخلوق کے لیے. اور جو شخص اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر دیتا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لیتا ہے, اور ایسی جگہ سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. جو بھی علم آپ کے پاس ہے, جو بھی معلومات آپ کے پاس ہے, آپ کوشش کیجئے کہ وہ کسی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے صرف ہو جائے اور حق کی بات کیجیے. یہ مت دیکھیے کہ آپ کو حق کی بات کرنے کے لیے, سچ کی بات کرنے کے لیے آپ کو کوئی قید و بند کی صحبت برداشت کرنی پڑے گی. انسان کی فلاح و بہبود کے لیے, اپنی فلاح و بہبود کے لیے نہیں, اپنی واہ واہ اپنی جے جے کار کے لیے نہیں, اپنی تعریف کے لیے نہیں, انسان خلق خدا کے لیے آپ نے وہ کام کرنا ہے. اگر میری ویڈیو سے کچھ کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو میری ویڈیو کو لائک, شیئر, سبسکرائب کر دیجیے گا, تاکہ کسی اور کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھلا ہو جائے اور وہ کچھ سیکھ جائے. ایسی اور موٹیویشنل آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہو تو مجھے کمنٹس باکس میں اچھا سا کمنٹس کر دیجیے گا, اپنی رائے دیجیے گا, اپنا مشورہ دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے, آپ کا مشورہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع دے دے. تھینک یو. اللہ حافظ.